بہترین پاکستان کو ایسا بنا دیا کہ جس میں ہر 9 میں سے 8 بچے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے اگر وہ میٹرک بھی کر لیں اور سیکنڈ ایئر انٹر یا آگے جو ہے وہ ہائر سیکنڈری اسکول میں چلے جائیں. صرف 12% لوگوں کو اعلیٰ تعلیم ملتی ہے، اور وہ بھی کس طرح کی ملتی ہے؟ خریدنے پر ملتی ہے. جنگ لڑنا پڑتی ہے ماں باپ کو کہ کسی طرح گزارا کریں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی بچیوں کو پڑھائیں. تو یہ پاکستان تو وہ پاکستان نہیں ہے. اس وقت اگر پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں میں جتنی انرولمنٹ ہے، نوجوانوں آپ کو شاید یہ بات پتہ نہیں ہوگی، کوئی بتاتا نہیں ہے اس انداز میں، 57 لاکھ جو ہے نا یہاں کی انرولمنٹ ہے اس وقت سب ملا کے یونیورسٹیز میں، ڈگری پروگرامز میں. اگر اس سب کو 100% فری کر دیا جائے، گورنمنٹ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر آل ٹوگیدر 100% فری کر دیا جائے، تو یہ پاکستان کے خزانے پہ 600-700 ارب روپے سے زیادہ کا بوجھ نہیں پڑے گا. اور یہ بوجھ نہیں ہے، بوجھ تو وہ ہے جو آئی پی پیز کے ذریعے سے ہم پر پڑا ہوا ہے. 1500 سے 2000 ارب روپے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہماری حکومت ان چند لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے، اور اس بجلی کا پکڑاتے ہیں جو بنتی ہی نہیں ہے، جس کی پروڈکشن ہی نہیں ہوتی، اور ان کے ساتھ ایسے ظالمانہ معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ بجلی بناؤ نہیں بناؤ اتنے پیسے تمہیں ملیں گے، اور اس کا ٹیکس بھی نہیں دیتے وہ. تو چند لوگوں کو 2000 ارب روپے دے دو، اور پاکستان کے 57 لاکھ بچوں کو اگر فری اسکالرشپ پروگرام کے تحت پڑھا دو، تو زمین آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا. کتنے غریب، کتنے مڈل کلاس اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو آگے بڑھ سکیں گے اور پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا، جو جمع تفریق کی بنیاد پر چلے، جو غلام ذہن کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ وہی پالیسیز بناتے ہیں جو یہ پالیسیاں ہیں کہ 2000 ارب روپے آئی پی پیز کو دے دو. جو آزاد ذہن کے ساتھ کام کرنے والے اور سوچنے والے ہوتے ہیں، وہ تعلیم کے پیسے چارج نہیں کرتے، وہ تعلیم کو اعزاز سمجھتے ہیں. تعلیم ہمارے لیے خیرات نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے. امیر ہو، مڈل کلاس ہو، غریب ہو، سب کو فری ایجوکیشن ملنی چاہیے اس پاکستان میں کم از کم. اور ابتدائی تعلیم تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ فری ملے گی، لیکن جن کو فری ملتی ہے ان کا اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا. اور پھر پرائیویٹ سیکٹر میں 80% اسکولز گلی محلوں میں بنے ہوتے ہیں. وہ بیچارے کہاں سے اپنی ٹیچرز کی تنخواہیں دیں؟ 10-10 12-12 15-15 20-20 ہزار میں ٹیچر آئے کرتے ہیں، تو ان میں کیا تعلیم ہوگی؟ اور جو اچھے اسکولز ہیں ان کے پیسے اتنے ہیں کہ مڈل کلاس لوگ بھی 3-4 بچوں کو کیسے پڑھائیں. اور اعلیٰ یہ دائرے جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے بس وہ پڑھا سکتے ہیں. تو ہمیں کسی کے پیسے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں اعتراض یہ ہے کہ تعلیم جیسی چیز دولت کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہونی چاہیے، اور تعلیم کی کوالٹی اس کا تعلق دولت سے نہیں ہونا چاہیے. غریب کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ اسے کوالٹی ایجوکیشن ملے، مڈل کلاس کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ اسے کوالٹی ایجوکیشن ملے، اور امیر کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ اسے کوالٹی ایجوکیشن ملے. یہ بات آپ کو اجنبی سی لگ رہی ہوگی، اس لیے کہ پاکستان میں کوئی، آپ نے کسی پولیٹیکل لیڈر سے یہ بات سنی؟ کبھی سنا کہ پاکستان میں تعلیم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عمومی نعرے لگاتے ہیں کہ سب کو تعلیم دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، بڑے بڑے دعووں کے ساتھ، بڑی بڑی چینج کی باتوں کے ساتھ لوگ آتے ہیں اور کچھ نہیں کر کے دیتے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو مجھ سے ایک کمٹمنٹ کریں آپ نوجوانوں کہ پاکستان کے غریبوں اور مڈل کلاس لوگوں کے لیے آپ اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے قدم سے قدم ملائیں گے کہ پاکستان کے ہر بچے کو کوالٹی ایجوکیشن ملنی چاہیے، طبقاتی تعلیم کا خاتمہ ہونا چاہیے. سب کا حق ہے کہ اسے پراپر تعلیم ملے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس تنقید اور اس پورے کام میں شرکت کے ساتھ ساتھ اپنے حصے کا چراغ بھی جلائیں گے. صرف باتیں نہیں کریں گے بلکہ کر کے دکھائیں گے، جیسا کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان میں، جیسا کہ جماعت اسلامی نے کر کے دکھایا ہے. اور یہ آج اسلام آباد میں کیپٹل سٹی میں کتنی بڑی تعداد میں یہ نوجوان میرے بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، اور انتہائی اطمینان اور خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ سب سیکھنے کے لیے آئے ہیں، کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ ایک امید سے جڑ گئے ہیں. اپنے حصے کا یہ چراغ جلانا ہے کہ آپ سب اب بنو قابل پروگرام کے ایمبیسڈر بن جائیں گے، سفیر بن جائیں گے، خود بھی پڑھیں گے، دوسروں کو بھی پڑھائیں گے. اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہو کہ بھائی ہم تو فیس دے سکتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ایسے یہاں آ کر کیوں بیٹھ جائیں. آپ ارب پتی ہو یا کروڑ پتی، آپ بھی یہاں سے فری اسکالرشپ پروگرام میں پڑھیں گے، اور آپ ایک پائی بھی نہ دے سکتے ہو تب بھی آپ پڑھیں گے، اور ایک جیسی ایجوکیشن ہم آپ کو دیں گے، اور یہ تفریقی ہم ختم کر دیں گے انشاءاللہ. اور جب یہ کام جماعت اسلامی کر سکتی ہے، یہ کام الخدمت کر سکتی ہے، تو ریاست پاکستان کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ ریاست اپنی رٹ قائم کرتی ہے، اپنی مرضی کے نتیجے حاصل کرنے کے لیے، آپریشنز کرنے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرتی ہے کہ قوم بالکل پیچھے پیچھے ان کی طرف چلتی رہے. لیکن یہ ریاست تعلیم ایک جیسی کیوں نہیں دیتی؟ روزگار کے مواقع کیوں نہیں دیتی؟ سب کے مسائل کو حل کیوں نہیں کرتی؟ یہ کیسی ماں ہے جو بنیادی ہماری ضرورت ہے اس کو پورا نہیں کرتی؟ لہذا ریاست کسی آرمی چیف یا فیلڈ مارشل کا نام نہیں ہے، کسی فوج کا، کسی بیوروکریٹ کا، کسی
کسی نواز شریف کا، کسی زرداری کا، کسی عمران خان کا، ایون کسی نعیم الرحمان کا. ریاست اس کا نام نہیں ہے، ریاست ان نوجوانوں کا نام ہے. پاکستانی 25 کروڑ انسانوں کا نام ہے. پاکستان کے لیے قربانی دینے والوں کا نام ہے. پاکستان کے لیے خون بہانے والوں کا نام ہے. لہذا چند لوگوں نے اگر اپنی اجارہ داری کا ایک نظام قائم کیا ہے تو ہم سب مل کر ان سے کہتے ہیں 78 سال کا اپنا فیلئر تسلیم کرو. نہ جرنیل ملک چلا سکے، نہ بیوروکریٹ چلا سکے، نہ جاگیردار چلا سکے، نہ بڑیرے چلا سکے، نہ یہ سرمایہ دار چلا سکے. یہ بہت پڑھے لکھے لوگ قوم کو جاہل بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. مسئلہ کسی ایک فرد کا نہیں ہے. انڈیویجولی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، بیوروکریسی میں بھی آپ کو اچھے لوگ ملیں گے. مسئلہ کلیکٹیو مائنڈ سیٹ کا ہے. انگریز جب یہاں سے جا رہا تھا، پاکستان بن رہا تھا، یہ طے پایا تھا کہ نظام بدلے گا. لیکن 78 سال گزر گئے، نظام نہیں بدلا. وہی مائنڈ سیٹ کہ بیوروکریسی کا افسر قوم کا حاکم ہے، پوری قوم خادم ہے، نہیں چلے گا. یہ قوم حاکم ہے، تم اس کا خادم ہو اور تمہیں اب خادم بننا پڑے گا، کیونکہ اب ان نوجوانوں میں شعور پروان چڑھ رہا ہے. دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بات مختصر کر رہا ہوں. یہ بڑا کام ہے کہ جس میں آپ کو ایک طویل جدوجہد کرنی ہے. انشاءاللہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں 21، 22، 23 نومبر اگلے مہینے بالکل مینار پاکستان میں ہم پاکستان کے انشاءاللہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انسانوں کا سمندر ہوگا اور آپ کو میں شرکت کی دعوت دے رہا ہوں. وہاں یوتھ پویلین ہوگا، وہاں بزنس کے لیے اپورچونٹیز ہیں، اس کے لیے ہم نے پویلین بنایا ہے. وہاں ہماری خواتین بڑی تعداد میں ہوں گے، اپنے بچوں کے ساتھ آئیں، اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں، اپنے دوستوں کے ساتھ آئیں اور ایک امید سے ہم کنار ہو کر نظام کی تبدیلی. چہرے نہیں بدلیں گے، پارٹی کے جھنڈے، چہرے، نام یہ بدلتے رہے ہیں، نظام وہی رہا ہے. نظام بدلنے کی تحریک ہے یہ. کیوں نہیں عدالت کا نظام ایسا بنتا جس میں عام آدمی کو انصاف مل سکے؟ آج کے اس جدید دور میں آپ کو پٹیشن فائل کرنے کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں. آن لائن سسٹم کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج کے زمانے میں دنیا میں یہ پریکٹس ہو رہا ہے. کیوں نہیں لوکل سطح پر ہمارے یہاں مصالحت انجمن ہو؟ کیوں لوکل باڈیز کے انتخابات نہ ہوں جس میں نوجوان کثیر تعداد میں شریک ہوں اور اچھے لوگ اس میں گراس روٹ لیول پر آ سکیں؟ اسلام آباد جیسے شہر میں 10 سال سے لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہوئے. یہ ایجوکیشن کا نظام اگر مقامی سطح پر لوکل باڈیز کے منتخب لوگوں کے حوالے کر دیں تو عوام کا اتنا پریشر ہوگا کہ سب کو کام کرنا پڑے گا. کیوں نہیں عدالت کا گلا سڑا نظام بدل سکتا؟ کیوں نہیں بیوروکریسی کا سسٹم بدل سکتا؟ کیوں نہیں تعلیم کا یہ نظام بدل سکتا؟ تو چہروں کی تبدیلی نہیں، نظام کی تبدیلی کی تحریک شروع کرنے کا انشاءاللہ آپ کو لائے عمل دیں گے. آپ وہاں تشریف لائیں. اور بات ختم کر رہا ہوں کہ آپ پاکستان سے کبھی بھی مایوس مت ہوں. یہ اللہ کا انعام ہے جو ہم نے کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا ہے. جو لوگ اس میں کام خراب کریں ان سے مایوس ہوں، ان کو مایوس کریں. ہم کیوں مایوس ہوں اپنے اس پاکستان سے؟ یہ پاکستان ہمارا پاکستان ہے، اس لیے کبھی بھی اس سے مایوس نہ ہو. اپنے دین پر فخر کریں، اپنے دین پر فخر کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی دولت سے بہرہ مند کیا ہے. یہ سب سے بڑا اعزاز ہمارے لیے ہے. کبھی بھی آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھیں کہ ہم کوئی بہت نچلی سطح کے لوگ ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے. اور اسلام کا مطلب صرف عبادات نہیں ہے. اسلام میں عبادات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں. اسلام میں معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، تجارت بھی ہے، قانون بھی ہے، سیاست بھی ہے، ریاست بھی ہے. اور اسلام کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام ہے اور اس نظام کو بالادست ہونا چاہیے، اس کو مغلوب نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے اسلام. عدل کی بنیاد پر ہے، مشاورت کی بنیاد پر ہے، انصاف کی بنیاد پر ہے. تو اس اسلام پر فخر کریں، اس کا مطالعہ کریں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے اساتذہ کی عزت کریں. ہماری وہ ساری ویلیوز جو ہمارے لیے اعزاز ہے، جس کی طرف ہمارے ویسٹ کے لوگ بھی دیکھتے ہیں، ان کا خاندانی نظام کیا ہے. ان کے پاس سب کچھ ہے، ایک روحانیت اور ایک خاندانی سسٹم. اس کی متمنی ہے. اللہ نے ہمیں یہ عطا کیا ہے. اس دین کی صورت میں، اس فیملی سسٹم کی صورت میں اس کی قدر کریں. اپنے والدین کی عزت کریں، ان کے لیے ان کی عزت پر کبھی دھبا نہ آئے اس کی کوشش کریں. اور آگے بڑھنے کے لیے ہمیشہ جستجو کریں، کلیکٹیو ایفرٹ کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے گا. ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے، جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہے. یہ نوجوان انشاءاللہ انقلاب برپا کریں گے. میرے بیٹوں، میری بیٹی، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے، سب کو کامیاب فرمائے، آپ کے نصیب اچھے کرے، آپ کی دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں آپ کو عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر کثیرہ. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان آپ سے مخاطب تھے اور یہ بجتی ہوئی تالیاں اور نوجوانوں کا یہ سمندر جو ان کی ہر بات پر حوصلہ افزائی کر رہا تھا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نوجوان کے اندر امید جاگ چکی ہے اور بنو قابل کے اس سفر میں وہ شریک ہو کر اس عزم کا اعادہ کر رہا ہے کہ یہ پاکستان بھی ہمارا ہے، یہ دینی اقدار بھی ہماری ہے، اس پاکستان کی تعمیر اور ترقی بھی ہمارے ہاتھ کے اندر ہے اور یہ ہم نوجوانوں کی ہی ذمہ داری ہے. اس کے بعد ٹیسٹ کی ہدایت دینے کے لیے میں گزارش کروں گا الخدمت بنو قابل کے ڈائریکٹر طیب بھائی سے کہ وہ آئیں اور آپ کو ٹیسٹ کے حوالے سے بنیادی جو ہدایات ہیں وہ جاری کریں. تمام والنٹیئر سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنی پوزیشنز لے لیں. ہم ٹیسٹ شروع کرنے لگے ہیں.